بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے لیے ہمیں اسلام آباد سے فاطمہ زہران نے خط لکھا ہے۔ آپ پوچھتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں سیدۃ نساء المومنین قرار دیا ہے، آپ کی سیرت کی روشنی میں مسلم خواتین کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ محترمہ فاطمہ، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا نام بھی وہی ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت کے حوالے سے اہل ایمان اپنی بچیوں کے نام رکھتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے، لیکن حقیقت میں سیدہ فاطمہ الزہرا وہ محض ایک ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جن کا نام لے کر ہم اپنی بچیوں کا نام رکھیں اور سمجھیں کہ برکت مل جائے گی۔ یقیناً برکت ملے گی، لیکن آگے بڑھ کر اس سے زیادہ ہمیں جو سیکھنا ہے وہ یہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ایک انتہائی پاکیزہ خاتون، ایک انتہائی محترم اور مقدس خاتون، جسے آپ نے جو بیان کیا بالکل وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنی آل میں سے، اپنے اہل بیت میں سے، اپنے خاندان میں سے ان افراد کو بطور خاص انتہائی عظمتوں سے، اللہ تعالیٰ کے کہنے پر انتہائی عظمتوں سے نوازا، جس میں سیدہ فاطمہ کے لیے سیدۃ نساء المؤمنین یا سیدۃ نساء اہل الجنہ اس طرح کے الفاظ ہمیں روایتوں میں ملتے ہیں، یہ لقب انہیں عطا کیا گیا۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں سیدہ طاہرہ اور سیدہ فاطمہ جو ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ آپ کس طرح زندگی بسر کیا کرتی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا چال چلن کیسا تھا، آپ کو اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، اور آپ کے معاملات کس طرح کے تھے۔ تو اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو تو یقیناً ہماری زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے، اور ہمیں سیدہ فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اپنی زندگی کا ایک ایسا روشن مینار بنا کے اپنی زندگی میں لانا چاہیے تاکہ ہم بھی اچھی زندگی بسر کر سکیں اور دنیا میں کامیاب اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا جو ہیں، ان کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھیں، ہر اعتبار سے، چلنے پھرنے کے انداز کے اعتبار سے، اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنی سیرت کے اعتبار سے، اپنے لب و لہجے اور بولنے کے انداز میں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلاتے ہوئے بالکل ان کا ہی ایک پرتو بنا دیا تھا۔ جب یہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو بھی اچھی بات دیکھیں تو جان لیجئے کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی طور طریقے سے سیدہ فاطمہ کی سیرت کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ مثلا ہمیں آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پتہ ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں لکھا گیا، اور اس کے شواہد احادیث میں ملتے ہیں کہ آپ علیہ السلام خلق خدا کے لیے انتہائی مہربان تھے۔ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا یہ آپ کا وتیرہ رہا ہے، آپ کا طریقہ رہا ہے، اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی مدد کرنا یہ معمولات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ یہی معمولات ہمیں سیدہ فاطمہ کی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں۔ ایک بڑی معروف روایت جسے اقوال نے تو باقاعدہ اپنی ایک نظم کا حصہ بنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک محتاج ایک روز آیا اور مدد طلب کی کہ یا رسول اللہ، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، ضرورت مند ہوں، اور آپ سے مدد کا خواستگار ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے بھیجا ہے تو وہ آپ کی مدد کر دیں گی۔ وہ آدمی سیدہ فاطمہ جو ہے وہ ان کے گھر میں جاتا ہے، دروازے پہ دستک دیکھ کے یا آواز لگا کے کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، ضرورت مند ہوں۔ سیدہ نے اپنے گھر میں دیکھا تو دینے کے لیے ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، لیکن اب اللہ کے رسول کی طرف سے ایک بندہ بھیجا گیا ہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہے۔ تو آپ نے ایسا نہیں کہا یا ایسا نہیں سوچا کہ میرے گھر میں تو خود کچھ نہیں ہے، میں تمہیں کیا مدد کروں اور میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں۔
اپنے گھر میں اپنی چادر جو تھی وہ چادر اس ضرورت مند کو دی اور فرمایا کہ جاؤ فلاں یہودی کے پاس اور میری یہ چادر اس کے ہاں گروی رکھ دو اور اس کے بدلے میں جو وہ چیزیں دے وہ لے کے آ جاؤ۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا، سیدہ کی چادر جو ہے وہ یہودی کے ہاں گروی رکھی گئی اور جو اس نے دیا کھانے پینے کا سامان وہ سیدہ کے پاس گھر لے کے آ گیا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس میں کچھ جو ہے وہ اس ضرورت مند کو، محتاج کو، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دے دیا۔ آپ اس پر غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایمان کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی درجے تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اپنی ایک چادر گروی رکھوا دی اور اس کے بدلے میں جو ملا اس کے ذریعے سے اس ضرورت مند کی مدد کو پورا کر دیا۔ تو جو بھی مسلم خواتین ہیں انہیں بھی ایسا ہی سخی ہونا چاہیے۔ دوسری بات، ہمارے ہاں آج کل کی خواتین کو یہ بات مختلف طریقوں اور زاویوں سے بتائی جاتی ہے، مختلف ڈراموں میں اس کا حصہ بنا دیا گیا اور اسے تعلیم اور تربیت دینے کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا کہ گھر کے کام کاج کرنا جو ہے یہ نوکرانیوں کا کام ہے۔ اسی وجہ سے جو گھر میں نوکرانیاں ہوتی ہیں، کام کرنے والی خادمائیں ہوتی ہیں، ان کو ایک خاص قسم کا لباس پہلے تو پہنایا جاتا ہے۔ مجھے تو ہمیشہ اس بات پر بڑی اذیت پہنچتی ہے کہ جس ڈرامے کو میں چونکہ ادب کا ایک استاد ہوں اور مختلف چیزوں کو پڑھتا سنتا رہتا ہوں، تو اس میں جب نوکرانی کا منظر آپ نے پیش کرنا ہو تو اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالا جاتا ہے اور اسے گھر کے عام کام کرنے کے لباس میں دکھایا جاتا ہے اور گھر کی مالکن کو ایک دوسرے انداز میں اس کا رنگ و روپ دکھایا جاتا ہے، جبکہ سر پہ دوپٹہ ڈالنا یہ تو اسلامی تعلیمات میں سے اور اسلامی ثقافت میں سے ایک حصہ ہے بہت بڑا۔ اس کو وہاں ڈی گریڈ کرنے کا ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے اور پھر کئی خواتین یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ جناب ہم تو گھر میں کوئی کام نہیں کرتی، ہم کوئی نوکرانی ہیں، اور اگر کوئی کام کر لے تو پھر بھی اپنے ماں باپ کو یہ کہہ کر اذیت پہنچاتی ہیں کہ اماں آپ نے تو ہمیں نوکرانی بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سیرت پڑھ کے دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور اپنے خاوند سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام ان کے کہنے پر گئیں کہ ایک غزوے کے موقع پر کچھ خادم اور کچھ کنیزیں آپ علیہ السلام کے پاس پہنچائی گئیں، تو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ جاؤ اللہ کے رسول سے جا کے ان سے کوئی مددگار طلب کر لو، دیکھو چکی پیس پیس کے تمہارے ہاتھ پہ نشان پڑ گئے ہیں، پانی کا مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے کمر پہ سینے پہ نشانات پڑ گئے ہیں، اور میں بھی ان کاموں میں تھکا رہتا ہوں ہر وقت، تو ان سے کوئی مدد طلب کر لو۔ تو وہ فاطمہ جنہیں ہم اپنے لیے اسوہ بنانا چاہتے ہیں وہ تو گھر میں اتنی مشقت سے زندگی بسر کریں، اور ہم اپنے بچوں کو، اپنی جو ہے وہ گھر میں خواتین جو ہیں ان کو یہ کہیں کہ بس کوئی کام نہ کرنا، عیاشی کی زندگی سب سے اچھی زندگی ہے، ہاتھ نہ ہلانا پڑے، بے شمار خادمائیں اور مختلف نوکر ہوں وہ مدد کریں، بس اسی کو اختیار کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے جو تعلیم اپنی بیٹی کو دی وہ بیٹی تمام مسلمان خواتین کے لیے ایک اسوہ حسنہ، ایک بہترین مثال ہے۔ تو گھر کے کام کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور گھر میں خاوند کو اپنے بیوی کے ساتھ اور بیوی کو اپنے خاوند کے ساتھ مدد کرتے ہوئے گھر کے کاموں میں باقاعدہ شریک ہونا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت تھی۔ اس اعتبار سے سیدہ فاطمہ مسلمان بیٹیوں، بہنوں اور خواتین کے لیے یہ والا نمونہ پیش کر رہی ہیں کہ اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے لیے مل کر کام کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں یہ ان کی سنت ہے رسول اللہ کی تعلیم کے عین مطابق۔ اس کے علاوہ ہمیں آپ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کا زیادہ بڑا حصہ نوافل میں گزر جاتا، تہجد میں گزر جاتا، اور آپ کے آل میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ عبادات میں مشغول نظر آتا ہے تو ان میں سیدہ فاطمہ کا اور آپ کے خاوند جو ہیں وہ سیدنا علی علیہ السلام کا تذکرہ سب سے نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ علی ابن ابی طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، سیدہ فاطمہ کے خاوند ہیں، وہ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ کہ میں نے سب سے زیادہ روزے رکھنے والا اور سب سے زیادہ نوافل
فرض نمازوں کے علاوہ ادا کرنے والا وہ میں نے سیدنا علی کو پایا ہے۔ تو ہماری بچیوں کو، ہمارے گھر کی خواتین کو بھی کم از کم جو فرض نمازیں ہیں اس کا تو اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم نہیں کہتے کہ نوافل ادا کریں، اگر کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، پھر تو کیا ہی بات ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے، اور سادات کی عادات میں سے یہ ایک عادت رہی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے وہ تو قابل ستائش اور قابل تعظیم ہے، لیکن کم از کم فرض نمازوں کی حفاظت تو کی جائے۔ تو اگر اس طرح کے بہت سارے کام جو آپ کے اخلاق حسنہ سے ہمیں ملتے ہیں اسے اختیار کیا جائے تو یقیناً ہمارے گھر جو ہیں وہ امن و سلامتی کا، خوشی کا، مسرت کا ایک حصہ بن جائیں، اور دنیا میں ہی جنت کی ایک شکل ہمیں اس طرح سے مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اور فاطمہ زہران جو ہیں ان کے لیے بھی کہ آپ نے یہ سوال پوچھ کے اپنی بہنوں اور اپنے دیگر خواتین کے لیے ایک ذریعہ بن گئیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں ان کی سیرت کو پڑھا جائے، اور آپ کے اچھے کردار کو، اور ہمیشہ آپ کا کردار اچھا ہی رہا ہے، اسے اپنے زندگی کا حصہ بنایا جائے، اور ان کی سی زندگی بسر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم